الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاء العربیہ کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے اور اس کی تمرین بھی انشاءاللہ حل کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثامن، 8واں سبق۔ پہلے کچھ کلمے اور ان کے معنی بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے یقرؤ، وہ پڑھتا ہے۔ یقرؤ کا معنی وہ پڑھتا ہے۔ تقرؤ، تم پڑھتے ہو۔ تقرؤ کا معنی ہے تم پڑھتے ہو۔ اصل میں تو تقرؤ کا معنی ہوتا ہے کہ تو پڑھتا ہے۔ تقرؤ کہتے ہیں کہ تو پڑھتا ہے۔ تقرؤ کا معنی تو پڑھتا ہے اصل میں، لیکن کیونکہ تو کہنا یہ ادب کے تقاضے کے خلاف ہے، اس لیے مصنف نے تم لکھا، تم پڑھتے ہو۔ اقرؤ، میں پڑھتا ہوں۔ اقرا، تم پڑھو، یعنی تو پڑھ یا آپ پڑھیے۔ اقرا واحد کا صیغہ ہے، اس لیے اقرا، تم پڑھو۔ مصنف نے ادب کے ساتھ تم پڑھو اس لیے لکھا ہے۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں۔ حل کا معنی ہوتا ہے کیا۔ نعم کا معنی ہے جی ہاں۔ نعم کہتے ہیں، نعم کا استعمال جی ہاں کے معنی میں ہوتا ہے۔ ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ۔ اب دیکھیں نیچے، یقرؤ زید فی کتابہ۔ یقرؤ مطلب کیا ہے، آپ نے پڑھا۔ یقرؤ کا معنی ہے وہ پڑھتا ہے۔ زید ایک آدمی کا نام ہے، فی مطلب میں، کتابہ اس کی کتاب۔ یقرؤ زید فی کتابہ، زید اپنی کتاب میں پڑھتا ہے۔ تقرؤ فی کتابک، تقرؤ کا معنی تم پڑھتے ہو، فی مطلب میں، کتابک تمہاری کتاب۔ تقرؤ کتابک، تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو۔ اقرؤ فی کتابی، اقرؤ میں پڑھتا ہوں، فی اس کا معنی ہوتا ہے میں، اور کتابی میری کتاب۔ اقرؤ فی کتابی، میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں۔ اقرأ فی کتابک، اقرا مطلب تم پڑھو، فی مطلب میں، اور کتابی کا تمہاری کتاب۔ اقرأ فی کتابک، تم اپنی کتاب میں پڑھو۔ حل تقرؤ فی کتابک، حل کا معنی ہوتا ہے کیا۔ تقرؤ تم پڑھتے ہو، فی کا معنی میں، کتابی کا تمہاری کتاب۔ حل تقرؤ فی کتابک، کیا تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو۔ نعم اقرؤ فی کتابی، جی ہاں۔ نعم کا مطلب جی ہاں۔ اقرؤ میں پڑھتا ہوں، فی معنی میں، کتابی اپنی کتاب میں، میری کتاب میں۔ نعم اقرؤ فی کتابی، جی ہاں میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد دیکھو دیا گیا ہے، ہوا یقرؤ فی کتابہ۔ ہوا کا معنی وہ، یقرؤ وہ پڑھتا ہے، فی معنی میں، کتابہ اپنی کتاب میں، اس کی کتاب میں۔ ہوا یقرؤ فی کتابہ، وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے۔ حل ہوا یقرؤ فی کتابہ، حل کا معنی کیا۔ ہوا یقرؤ سب گزر چکا ہے۔ ہوا کا معنی وہ، یقرؤ وہ پڑھتا ہے، فی مطلب میں، کتابہ اپنی کتاب، اس کی کتاب۔ حل ہوا یقرؤ فی کتابہ، کیا وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے۔ نعم ہوا یقرؤ فی کتابہ، جی ہاں وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے۔ حل تقرؤ فی کتابک، حل مطلب کیا، تقرؤ تم پڑھتے ہو، فی مطلب میں، کتابی کا معنی تمہاری کتاب۔ حل تقرؤ فی کتابک، کیا تم تمہاری کتاب میں پڑھتے ہو۔ نعم اقرؤ فی کتابی، جی ہاں میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں۔ حل اقرؤ فی کتابی، اس کا معنی ہوتا ہے کیا میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں۔ حل کا معنی کیا، اقرؤ میں پڑھتا ہوں، فی معنی میں، اور کتابی میری کتاب۔ اس کا ترجمہ ہوگا، کیا میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں۔ نعم تقرؤ فی کتابک، جی ہاں آپ اپنی کتاب میں پڑھتے ہیں، تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو۔ حل صدیقک یقرؤ فی کتابک، حل کا معنی کیا، صدیقک یعنی تمہارا دوست، یقرؤ وہ پڑھتا ہے، فی معنی میں، اور کتابہ اس کی کتاب۔ حل صدیقک یقرؤ فی کتابہ، کیا تمہارا دوست اپنی کتاب میں پڑھتا ہے۔ نعم صدیقی یقرؤ فی کتابی، جی ہاں میرا دوست اسی کی کتاب میں پڑھتا ہے۔ نعم صدیقی یقرؤ فی کتابہ، جی ہاں میرا دوست اپنی کتاب میں پڑھتا ہے۔ انا اقرؤ فی کتابی، انا کا معنی ہوتا ہے میں، اقرؤ
میں پڑھتا ہوں، فی کا معنی ہوتا ہے میں، کتابی میری کتاب، انا اقرأ فی کتابی میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں، انت تقرأ فی کتابی کا انت معنی ہوتا ہے آپ، تم، تو انت تقرأ فی کتابی کا آپ اپنی کتاب میں پڑھتے ہیں یا تم تمہاری کتاب میں پڑھتے ہو۔ اس کے بعد ہے حل زید یقرأ فی کتابی کا، حل کا معنی کیا، زید کا مطلب زید، یقرأ وہ پڑھتا ہے، فی مطلب میں، کتابی ہی اپنی کتاب میں، اس کی کتاب میں، حل زید یقرأ فی کتابی، کیا زید اپنی کتاب میں پڑھتا ہے، نعم زید یقرأ فی کتابی، جی ہاں زید اپنی کتاب میں پڑھتا ہے، اقرأ فی کتابک، اقرأ مطلب تم پڑھو، آپ پڑھو، فی مطلب میں، کتابی کا مطلب اپنی کتاب میں، اپنی کتاب، تمہاری کتاب، تو اس کا معنی ہوگا اقرأ فی کتابک، آپ اپنی کتاب میں پڑھیے، تم تمہاری کتاب میں پڑھو، دونوں معنی ہوگا۔ نعم اقرأ فی کتابی، نعم کا مطلب جی ہاں، اقرأ میں پڑھتا ہوں، فی معنی میں، کتابی میری کتاب، نعم اقرأ فی کتابی، جی ہاں میں میری کتاب میں پڑھتا ہوں، میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں۔ آپ آئیے تمرین دیکھتے ہیں، تمرین الدرس الثامن، 8ویں سبق کی تمرین، ایک تصویر دی گئی ہے، اس میں بچہ پڑھ رہا ہے، تو اس کے ساتھ میں لکھا ہے الطفل یقرأ فی کتابہ، بچہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے، طفل معنی بچہ، یقرأ وہ پڑھتا ہے، فی مطلب میں، کتابہ اس کی کتاب میں، تو بچہ اس کی کتاب میں پڑھتا ہے یعنی بچہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب ایک ہی طرف لوٹنے والی دو ضمیر آ جائیں، جیسے یقرأ، یقرأ میں وہ پڑھتا ہے، ہو کا مطلب اس کا، اس کی، تو اس کا کریں گے بعد میں جو ہو ضمیر ہوگی اس کا معنی کریں گے اپنا، اپنی، الطفل یقرأ فی کتابہ، بچہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ بچہ اس کی کتاب میں پڑھتا ہے، اس کی مطلب خود کی ہوگی، اسی کی، تو بچہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے، اس طرح ترجمہ کرنا زیادہ صحیح ہے۔ انا اقرأ فی کتابی کا، انا کا معنی ہوتا ہے میں، اقرأ میں پڑھتا ہوں، فی معنی میں، کتابی کا مطلب آپ کی کتاب، انا اقرأ فی کتابی کا میں آپ کی کتاب میں پڑھتا ہوں، میں تمہاری کتاب میں پڑھتا ہوں۔ انت تقرأ فی کتابی، انت معنی تم، آپ، تقرأ تم پڑھتے ہو، آپ پڑھتے ہو، فی مطلب میں، اور کتابی کا مطلب ہوتا ہے میری کتاب، آپ میری کتاب میں پڑھتے ہو، یا پھر اگر تم کہنا چاہو تو کہو گے تم تمہاری کتاب میں، تم میری کتاب میں پڑھتے ہو، انت تقرأ فی کتابی، تم میری کتاب میں پڑھتے ہو۔ یہاں پہ چند سوال دیے گئے ہیں، آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ حل ہوا یقرأ فی کتابہ، حل کا معنی ہوتا ہے کیا، ہوا مطلب وہ، یقرأ وہ پڑھتا ہے، فی کا معنی میں، کتابہ اس کی کتاب، کیا وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے، جواب دینا ہے، کیا جواب دینا ہے، نعم ہوا یقرأ فی کتابہ، جی ہاں وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے، نعم ہوا یقرأ فی کتابہ، یہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے حل تقرأ فی کتابی کا، حل کا معنی ہے کیا، تقرأ تم پڑھتے ہو، فی مطلب میں، کتابی کا تمہاری کتاب، تو اس کی عربی ہوگی کیا تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو، کیا تم تمہاری کتاب میں پڑھتے ہو، اس کا جواب دیں گے نعم انا اقرأ فی کتابی، جی ہاں میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد ہے حل اقرأ فی کتابی، حل کا معنی میں، اقرأ میں پڑھتا ہوں، فی مطلب میں، اور کتابی میری کتاب، حل اقرأ فی کتابی، کیا میں میری کتاب میں پڑھتا ہوں، جواب دیں گے نعم انت تقرأ فی کتابک، جی ہاں آپ اپنی کتاب میں پڑھتے ہیں، کیا لکھیں گے یہاں خالی جگہ میں، انت تقرأ فی کتابک، جی ہاں آپ اپنی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حل صدیقک یقرأ فی کتابی، حل کا معنی کیا، صدیقک تمہارے دوست، یقرأ وہ پڑھتا ہے، فی کتابی اپنی کتاب میں، تو اس کی عربی ہوگی، اس کا ترجمہ ہوگا کیا تمہارا دوست اپنی کتاب میں پڑھتا ہے، کیا معنی ہوگا، کیا تمہارا دوست اپنی کتاب میں پڑھتا ہے، اس کا جواب دیں گے نعم صدیقی یقرأ فی کتابہ، جی ہاں، نعم مطلب جی ہاں، صدیقی میرا دوست، یقرأ وہ پڑھتا ہے، فی کتابہ اپنی کتاب میں، تو مکمل کیا ہوگا، نعم
صدیقی یقرأ فی کتابہ، جی ہاں میرا دوست اپنی کتاب میں پڑھتا ہے۔ اس کے بعد ہے حل خالد یقرأ فی کتابہ، حل کا مطلب کیا، خالد ایک آدمی کا نام ہے، یقرأ وہ پڑھتا ہے، فی کا معنی میں، کتابہ اپنی کتاب میں، اس کی کتاب میں۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا کیا خالد اپنی کتاب میں پڑھتا ہے؟ اس کا جواب دیں گے نعم خالد یقرأ فی کتابہ، جی ہاں خالد اپنی کتاب میں پڑھتا ہے۔ اس کے بعد ہے اقرأ فی کتابک، آپ اپنی کتاب میں پڑھیے، اقرأ فی کتابک، تمہاری کتاب میں پڑھو۔ اس کے بعد کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ انا اقرأ فی کتابی، میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں۔ اس کے نیچے ہے انا اقرأ فی کتابہ، میں اس کی کتاب میں پڑھتا ہوں، انا اقرأ فی کتابہ، کتابہ اس کی کتاب، انا مطلب میں، اقرأ مطلب پڑھتا ہوں، انا اقرأ فی کتابہ، میں اس کی کتاب میں پڑھتا ہوں۔ سب سے آخر میں ہے ہوا یقرأ فی کتابی، ہوا کا معنی وہ، یقرأ وہ پڑھتا ہے، فی کا معنی میں، کتابی میری کتاب، ہوا یقرأ فی کتابی وہ میری کتاب میں پڑھتا ہے۔ اب آئیے اردو سے عربی بناتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بچہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے، اس کی عربی بنائیں گے، بچے کے لیے آتا ہے کیا، طفل، اور وہ اپنی کتاب پڑھتا ہے، اس کے لیے کیا آتا ہے، یقرأ، اور فی کا معنی ہوتا ہے میں، تو ہم بنائیں گے الطفل یقرأ فی کتابہ، الطفل بچہ، یقرأ وہ پڑھتا ہے، فی میں، کتابہ اپنی کتاب میں۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا، سلیس ترجمہ، بچہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے، الطفل یقرأ فی کتابہ۔ نمبر 2، تم اپنی کتاب میں پڑھو، پڑھو کے لیے تم پڑھو تو کیا آتا ہے اس کے لیے، اقرأ، یعنی ادب کے لیے، اقرأ تم پڑھو، اور اپنی کتاب، تمہاری کتاب کہنا ہو تو کیا کہیں گے، کتاب کا، اور فی داخل کریں گے تو کتابی کا، فی کا معنی ہوتا ہے میں، تو تم اپنی کتاب میں پڑھو، اس کی عربی ہوگی اقرأ فی کتابک، اقرأ تم پڑھو، فی میں، کتابک اپنی کتاب میں، تمہاری کتاب میں، تم اپنی کتاب میں پڑھو، عربی ہوگی اقرأ فی کتابک۔ نمبر 3، میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، میں کا معنی ہوتا ہے انا، میں کے لیے آتا ہے عربی میں انا، اور میں پڑھتا ہوں اقرأ، فی مطلب میں، اور یقرأ کتابی مطلب میری کتاب، تو اس کی عربی بنائیں گے انا اقرأ فی کتابی، میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں، انا اقرأ فی کتابی۔ نمبر 4، وہ تمہاری کتاب میں پڑھتا ہے، میں تمہاری کتاب میں پڑھتا ہوں، نمبر 4، میں تمہاری کتاب میں پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں کے لیے کیا آتا ہے، اقرأ، تمہاری کتاب کے لیے کیا آتا ہے، کتابی کا، تو اس طرح بنائیں گے انا اقرأ فی کتابک، میں تمہاری کتاب میں پڑھتا ہوں، انا اقرأ فی کتابک۔ نمبر 5، میں اس کی کتاب میں پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں کے لیے انا اقرأ، اور فی مطلب میں، اس کی کتاب یعنی کتابہ، تو میں اس کی کتاب میں پڑھتا ہوں، اس کی عربی ہوگی انا اقرأ فی کتابہ۔ نمبر 6، وہ میری کتاب میں پڑھتا ہے، وہ پڑھتا ہے ہوا یقرأ، اور فی مطلب میں، میری کتاب کتابی، تو اس کی عربی ہوگی، وہ میری کتاب میں پڑھتا ہے، اس کی عربی ہوگی ہوا یقرأ فی کتابی، وہ میری کتاب میں پڑھتا ہے۔ نمبر 7، کیا وہ تمہاری کتاب میں پڑھتا ہے، کیا وہ تمہاری کتاب میں پڑھتا ہے، کیا کہ جاتا ہے حل، وہ پڑھتا ہے یقرأ، تمہاری کتاب کتابی کا، اور تو اس طرح کہیں گے حل ہوا یقرأ فی کتابک، کیا وہ تمہاری کتاب میں پڑھتا ہے، حل ہوا یقرأ فی کتابک۔ نمبر 8، جی ہاں وہ میری کتاب میں پڑھتا ہے، نعم، جی ہاں کے لیے آتا ہے نعم، وہ میری کتاب میں پڑھتا ہے، ہوا یقرأ فی کتابی، تو اس طرح کہیں گے نعم ہوا یقرأ فی کتابی، جی ہاں وہ میری کتاب میں پڑھتا ہے۔ نمبر 9، کیا تم اس کی کتاب میں پڑھتے ہو، کیا کے لیے آتا ہے حل، تم پڑھتے ہو، تقرأ
فی مطلب میں، کتابہ اس کی کتاب، تو اس کی عربی ہوگی کیا تم اس کی کتاب میں پڑھتے ہو، اس کی عربی ہوگی حل تقرؤ فی کتابہ، حل تقرؤ فی کتابہ، کیا تم اس کی کتاب میں پڑھتے ہو۔ نمبر 10، جی ہاں میں اس کی کتاب میں پڑھتا ہوں، جی ہاں کے لیے آتا ہے نعم، اور میں اس کی کتاب پڑھتا ہوں اس کے لیے آئے گا انا اقرأ فی کتابہ، جی ہاں میں اس کی کتاب پڑھتا ہوں، نعم انا اقرأ فی کتابہ، جی ہاں میں اس کی کتاب پڑھتا ہوں۔ نمبر 11، کیا تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو، کیا کے لیے آتا ہے حل، تم پڑھتے ہو تقرؤ، اور اس کی کتاب میں آتا ہے، اس کی اپنی کتاب کے لیے آتا ہے کتابی کا، تمہاری کتاب اس کے لیے آتا ہے کتابی کا، تو کیا تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو، اس کی عربی ہوگی حل انت تقرأ فی کتابی کا، حل انت تقرأ فی کتابی کا، کیا تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو۔ نمبر 12، جی ہاں میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں، جی ہاں کے لیے آتا ہے نعم، میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں اس کے لیے آئے گا انا اقرأ، اپنی کتاب میں فی کتابی، تو عربی مکمل ہوگا جی ہاں میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں، اس کی عربی ہوگی نعم انا اقرأ فی کتابی، نعم انا اقرأ فی کتابی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا، اور ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔